بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ متحدہ عرب امارات میں 24 گھنٹے میں کورونا کے 781 نئے مریض اور اموات 13 ہو گئی۔ سعودی عرب میں کورونا کے ایک دن میں سب سے زیادہ 1912 نئے مریض۔ فرانس میں کورونا سے 1300 یہودیوں کی ہلاکت نارمل نہیں ہے۔ کورونا سے نپٹنے کے لیے ٹرمپ کی حکمت عملی تباہ کن ثابت ہوئی ہے، اوباما۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کی کوشش ناقابل معافی ہوگی، اسماعیل ہانیہ۔ کورونا سے امریکہ میں پھنسے انڈین اور پاکستانی طلباء کے حالات کیسے ہیں؟ مہنگے ترین شہر جنیوا میں مفت خوراک لینے والوں کی لمبی لمبی قطاریں۔ بھارتی نیوز ایجنسی کا کارنامہ مزاحیہ مضمون کو سچ سمجھ کر چھاپ دیا۔ اس سال 30 روزے ہوں گے اور عید الفطر 25 مئی کو، ماہرین فلکیات۔ مہاجر مزدوروں کی موت پر بھارتی حکومت کے نقلی آنسو، کانگریس رہنما۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ متحدہ عرب امارات نے اتوار کو کورونا کے 781 نئے مریضوں کی تصدیق کی ہے، جس سے مزید 13 افراد دم توڑ گئے ہیں۔ یو اے ای نے رمضان المبارک کے آغاز سے قبل عائد کردہ پابندیوں میں نرمی کی تھی، اور اس کے 2 ہفتے کے بعد آج ایک دن میں سب سے زیادہ مریض ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اب تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 19,198 ہو گئی ہے، مرنے والوں کی تعداد 198 ہو چکی ہے۔ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی شرح بھی دوسرے ممالک کے مقابلے میں نسبتاً بہتر ہے، اور حکام نے مزید 509 افراد کے صحت یاب ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اس طرح اب کل شفا یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 4,804 ہو چکی ہے۔ دبئی نے حال ہی میں شاپنگ مالز، کیفے اور ریسٹوران بھی کھولنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن لوگوں کے سخت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی تھی، اور انہیں کہا تھا کہ وہ چہرے پر ماسک پہن کر رکھیں اور سماجی فاصلہ اختیار کریں۔ 12 سال سے کم عمر بچوں اور 65 سال سے زیادہ عمر کے بوڑھوں کو خریداری مراکز، مال اور ریستورانوں میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ سپر مارکیٹوں اور دواخانوں کو 24 گھنٹے کھلا رکھنے کی اجازت ہے، تاہم تفریحی مراکز، ساحل، سمندر، بیچز اور سینما گھر تا حکم ثانی بند رہیں گے۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 1912 نئے مریض ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ملک میں اب تک ایک دن میں مریضوں کی سب سے زیادہ یہ تعداد ہے۔ سعودی وزارت صحت نے اتوار کو اطلاع دی تھی کہ ملک میں مزید 7 افراد وفات پا گئے ہیں، اور اب تک مرنے والوں کی تعداد 246 ہو گئی ہے، جبکہ کل مریضوں کی تعداد 37,136 ریکارڈ کی گئی ہے۔ نئے مریضوں میں 35% سعودی شہری ہیں اور 65% دوسرے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ سعودی عرب مریضوں کی تعداد میں روزانہ اضافے کے باوجود شرح اموات دوسرے ممالک کے مقابلے میں کم، اور صحت یاب ہونے والوں کی شرح کہیں زیادہ ہے۔ کورونا کے نتیجے میں فرانس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہلاک اور بیمار ہو رہے ہیں۔ حیران کن طور پر فرانس میں کورونا کے نتیجے میں چند روز میں 1300 یہودی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کی ہلاکت ایک معمہ بنی ہوئی ہے، اگرچہ فرانس میں ان کی تعداد نصف ملین سے زیادہ ہے۔ فرانس کی 6 کروڑ 80 لاکھ آبادی میں یہ 7% ہیں، تاہم اتنی بڑی تعداد میں ان کی ہلاکت حیران کن بتائی جا رہی ہے۔ میتوں کی تدفین کرنے والی تنظیم کا کہنا ہے کہ فرانس میں کورونا سے مرنے والے کل افراد میں 5% ان کی تعداد ہے۔ فرانس میں اب تک کل 25,897 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مذکورہ تنظیم نے کورونا سے ہلاک ہونے والے سینکڑوں یہودیوں کو تدفین کے لیے ان کی وصیت کے مطابق اسرائیل منتقل کر دیا ہے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما کہتے ہیں کہ کورونا سے نپٹنے کے لیے ٹرمپ کی حکمت عملی تباہ کن ثابت ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے متعدد بار نظام صحت میں کمزوریوں کا ذمہ دار سابق امریکی صدر باراک اوباما کو قرار دیا تھا، لیکن اوباما کی جانب سے اب تک کوئی باضابطہ طور پر رد عمل نہیں آیا تھا۔ امریکی میڈیا میں اوباما کی ایک کال لیک ہوئی ہے، جس میں وہ کورونا سے نپٹنے کے لیے ٹرمپ کی حکمت عملی پر تنقید کر رہے ہیں۔ اوباما کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے جس انداز میں کورونا کو ہینڈل کیا وہ افراتفری پر مبنی ایک پیش خیمہ ہے۔ انہوں نے اس رد عمل کی وجہ خود پرستانہ ذہنیت کو قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ اپنے علاوہ کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔
ادھر ٹرمپ انتظامیہ کے اہم عہدیداروں نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی مہمات چلانے والے اس کے ساتھ دوستی کرنے والے مسلم امہ کے خیر خواہ نہیں۔ اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنے والے یاد رکھیں کہ وہ فلسطینی قوم کے خلاف ظلم اور اسرائیل کی اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ وہ فلسطینی قوم کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور یہ فلسطینیوں کے خلاف مظالم کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کی کوشش ناقابل معافی غلطی ہوگی۔ ایسا کرنے والے پوری مسلم امہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ایسے عناصر ان کے ساتھ دوستی کے لیے سیاسی، ابلاغی، اقتصادی، کھیلوں اور ثقافتی سرگرمیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے امریکہ میں زندگی رک سی گئی ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے بہت سارے طلباء و طالبات پچھلے کئی ہفتوں سے امریکہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہیں جو دوسرے ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے پیسے ختم ہو رہے ہیں اور وہ کورونا کے خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یونیورسٹیوں، تعلیمی اور تربیتی اداروں کو اپنے دروازے بند کرنے پڑے ہیں۔ ویزے کی پریشانیوں کی وجہ سے یہ لوگ کام بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ انہیں اپنے ممالک کی کرنسی میں اتار چڑھاؤ سے بھی کوئی مدد نہیں مل رہی۔ کچھ طلباء واپس آنا چاہتے ہیں جبکہ کچھ طلباء وہیں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی تعلیم ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے 11 لاکھ طلباء رہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو انفیکشن ہو جائے تو کون ہے جو ان کی مدد کرے گا؟ بغیر ہیلتھ انشورنس کے آپ کا صرف 4-5 دن کا ICU کا میڈیکل بل $10,000 سے $20,000 تک ہو سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہفتے کے روز ایک عمارت کے سامنے کم از کم 1000 لوگ قطار میں کھڑے اپنی باری کا انتظار کرتے نظر آئے، جہاں مفت خوراک کے پیکٹ تقسیم کیے جا رہے تھے۔ ان میں اکثریت ان غریب کارکنوں اور قانونی دستاویز نہ رکھنے والے تارکین وطن کی تھی جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہو چکے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کا شمار متمول ترین ملکوں میں ہوتا ہے، لیکن کورونا نے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو مفت خوراک ڈھونڈنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مفت خوراک حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کی لائن کم و بیش 1 کلومیٹر لمبی تھی، جو صبح 5 بجے سے ہی وہاں آ کر کھڑے ہو گئے تھے تاکہ ان کی باری جلد آ سکے۔ خوراک تقسیم کرنے والے رضاکاروں کے پاس 1500 کے لگ بھگ پیکٹ تھے۔ نکارا سے آ کر جنیوا میں رہنے والے ایک شخص نے بتایا کہ ہمیں 1 ہفتے کی خوراک مفت دے رہے ہیں۔ 1 ہفتہ تو سکون سے گزر جائے گا، آگے اللہ مالک ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی آبادی تقریباً 86 لاکھ ہے، جن میں سے 6,60,000 کے لگ بھگ غریب ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 11 لاکھ افراد غربت کی لکیر کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ان کی آمدنیاں $6,736 امریکی سے 60% سے بھی کم ہو چکی ہیں۔ جنیوا زیورخ کے بعد دنیا کا مہنگا ترین شہر ہے۔ لوگوں کی مدد کے لیے کام کرنے والے گروپ کی ایک عہدیدار سلوانا کا کہنا ہے کہ میں نے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ سب نہیں ہوتا تھا، یعنی خوراک بانٹنا وغیرہ۔ ہم نے پچھلے ہفتے خوراک لینے والوں کا سروے کیا تھا، جس سے پتہ چلا تھا کہ ان میں سے آدھے لوگ قانونی دستاویزات کے بغیر یہاں رہ رہے ہیں۔ دوستو، جنیوا کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر ہوا یہ کہ جیسے ہی کورونا پھیلنا شروع ہوا، لوگ ایک دم اپنے روزگار سے محروم ہونا شروع ہو گئے۔ ایک شخص جس کا نام فرینڈو ہے نے بتایا کہ کورونا کی وجہ سے نوکری جاتی رہی اور میرے پاس کچھ نہیں رہا، اس لیے مجھے مفت خوراک کی لائن میں کھڑا ہونا پڑا۔ جب اچھے دن واپس آئیں گے تو میں بھی ضرورت مندوں کی اسی طرح مدد کروں گا جس طرح یہ آج میری مدد کر رہے ہیں۔ پاکستان کی ایک نیوز ویب سائٹ نے وزیر اعظم عمران خان کی پریس کانفرنس سے متعلق ایک تنزیہ آرٹیکل اپنی ویب سائٹ پر شائع کیا، جس میں کہا گیا کہ عمران خان نے آج پریس کانفرنس کے دوران کورونا کا چارٹ دکھاتے ہوئے اسے الٹا پکڑا اور کہا کہ ہم کورونا پر قابو پانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، مریضوں کی یہ لائن بالکل سیدھی ہو گئی ہے اور اب پاکستان میں کورونا کے مریضوں میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ ویب سائٹ نے مزید لکھا کہ ایک سیاسی رہنما نے وزیر اعظم کے کان میں سرگوشی کی، جس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے پریس کانفرنس ختم کر دی وغیرہ وغیرہ۔
اس تنزیہ آرٹیکل کو بھارتی میڈیا سچی خبر سمجھ بیٹھا اور بھارت کی ایک نیوز ایجنسی IANS نے اس کو شائع کر دیا، جس میں کہا گیا کہ پاکستانی وزیر اعظم نے بہت بڑی غلطی کرتے ہوئے کورونا مریضوں کا چارٹ الٹا پکڑ کر ملک میں کورونا مریضوں کے بڑھنے کی رفتار کو قابو کرنے کا دعویٰ کر لیا۔ اسی خبر کے نیچے پاکستانی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے تنزیہ آرٹیکل کا نام بتا کر سارا کا سارا مواد جو مذاق میں لکھا گیا تھا تحریر کر دیا، اور آخر میں لکھا گیا کہ عمران خان پریس کانفرنس کے دوران اسی طرح کی غلطیاں اکثر کر جاتے ہیں۔ IANS پر اس خبر کے شائع ہونے کے بعد بھارت کے متعدد نیوز میڈیا آؤٹ لیٹس پر بھی یہ خبر گردش کرنا شروع ہوگی، لیکن جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پر پہنچی تو اس پر صرف پاکستان ہی نہیں، خود بھارت کے اندر سے بھارتی میڈیا کا خوب مذاق بنایا گیا۔ اصل حقیقت جاننے کے بعد اب IANS نیوز ایجنسی اپنا منہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ IANS خود ایک نیوز بن گئی ہے۔ ماہرین فلکیات نے پیش گوئی کی ہے کہ اس دفعے 30 روزے ہوں گے اور عید الفطر 25 مئی کو ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے شعبہ فلکیات کے حکام کا کہنا ہے کہ شوال کا چاند 23 مئی بروز ہفتہ نظر آنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ نئے چاند کی پیدائش 22 مئی یعنی 28 رمضان کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:39 پر ہوگی۔ 23 مئی یعنی 29 رمضان کو نئے چاند کے نظر آنے کا امکان بہت ہی کم ہوگا، جبکہ اس دن ملک کے بیشتر حصوں میں موسم بھی ابر آلود رہے گا۔ ماہرین کے مطابق اس بار 29 کی بجائے 30 روزوں کا امکان زیادہ ہے اور عید الفطر 25 مئی بروز پیر کو ہو سکتی ہے۔ ہلال ریسرچ کونسل کے سیکرٹری خالد اعجاز مفتی نے بھی محکمہ فلکیات کی پیشگوئی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سال روزے 30 ہوں گے اور عید الفطر 25 مئی کو ہوگی۔ بھارت کے سینئر کانگریسی لیڈر اور سابق وزیر داخلہ بی چدمبرم نے مودی اور مختلف ریاستی حکومتوں کو کہا ہے کہ مرکزی حکومت مہاراشٹر میں مہاجر مزدوروں کے مال گاڑی سے ہلاک ہونے کے واقعے پر مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے پہلے ہی لاک ڈاؤن کے دوران روزگار، پیسے اور اناج کے بحران کا سامنا کر رہے مہاجر مزدوروں کا مسئلہ اٹھایا تھا۔ کانگریس نے غریب کنبوں کو نقدی اور اناج دیے جانے کی مانگ بھی کی تھی، جس کا فائدہ مہاجر مزدوروں کو بھی ملتا۔ حکومت نے ہماری اپیل پر توجہ نہیں دی۔ کانگریس نے ہی سب سے پہلے مطالبہ کیا تھا کہ اپنی آبائی ریاستوں کو واپس لوٹنے کے خواہ مہاجر مزدوروں کے لیے انتظامات کیے جانے چاہیے۔ مرکزی حکومت نے 38 دنوں تک اس جانب کوئی توجہ نہیں دی اور انہوں نے کہا کہ کانگریس نے پہلے ہی حقائق کی طرف توجہ مبذول کرائی تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں مہاجر مزدور پیدل سفر کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ ہماری بات کو نظر انداز کیا گیا۔ اب یہی حکومت مہاجر مزدوروں کے مال گاڑی سے ہلاک ہونے پر کیسے نقلی آنسو بہا رہی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔